السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر کو سورہ تودی یعنی کہ الوداعی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض مفسرین کرام کے نزدیک اس صورت مبارکہ میں اس بات کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو کچھ صحابہ کرام تو بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں فتح کی بشارت ہے، مگر کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ روتے بھی ہیں، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی وصال مبارک کی پیشن گوئی دی گئی ہے۔ لہذا جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہونے والی صورت ہے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے 2 سال باقی رہے تھے، اور جو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ہجرت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے صورت، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہیں وہ 80 روز تک دنیا میں حیات رہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آئے گی۔ اذا کا لفظ جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے، مگر یہاں پہ مضارع کے ساتھ آیا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کیونکہ مسلمان اپنی ہر کامیابی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کرتا ہے، اور اس کا حوالہ اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ نصرت اور مدد صرف اللہ پاک ہی کی طرف سے آتی ہے۔ مگر آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے جاء، یہ کسی چیز کے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے آتا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کا بہت آسانی کے ساتھ آنا، بڑا کیجول انداز میں آنا، لیکن جا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاملے کا بہت مشکل کے ساتھ آنا، بہت عظیم الشان انداز کے ساتھ آنا، کچھ جد و جہد کے ساتھ آنا۔ تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی تو اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کی بہت قربانیاں ہیں، بہت دعوتیں ہیں، بہت کوششیں ہیں۔ آسانی سے یہ نصرت نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جاء کا لفظ آیا ہے تو اس کے ساتھ کسی معمولی بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ مثلا جاءت الصاخہ، جاءت الطامۃ الکبریٰ، ان دونوں کے ساتھ جاء آیا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں قیامت کے علامات کے بارے میں آتی ہیں، تو قیامت کا آنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ لہٰذا جاء کے اندر ہی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ بہت عظیم الشان مدد، بہت زبردست نصرت اللہ پاک کی طرف سے جب آئے گی۔ آیت مبارکہ میں لفظ نصر اللہ استعمال کیا گیا ہے، یہ نصرہ سے ہے، اور نصرہ کا مطلب ہوتا ہے عظیم مدد، ایسے معاملے میں مدد جہاں آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو، صحیح وقت پہ عین وقت پہ کسی مدد کا آ جانا نصرہ کہلاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ریسکیو بھی کہتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں یہ الفاظ کب کب آتے ہیں، متى نصر اللہ، نصر من اللہ قریب، اور یہ سب وہ موقع تھے جو بہت نازک موقع تھے، اس لیے ان موقعوں پہ جو ہے نصر اللہ کا لفظ جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اگرچہ عربی زبان میں مدد کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ایون مدد کا لفظ بھی جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، مساعد، عون، یہ سب الفاظ آپس میں مترادف ہیں، مگر یہاں پہ اللہ پاک جو ہے وہ نصرت کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ عام مدد نہیں ہوتی، یہ بہت خاص اور بہت عظیم الشان مدد ہوتی ہے۔ اس لیے عربی زبان میں نصرت جو ہے وہ تیز بارش کو بھی کہا جاتا ہے، اور آسمان سے بارش کے برسنے کو مطر کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصرت الارض بالمطر، کہ زمین کی مدد جو ہے وہ بارش سے کی گئی ہے۔ پھر اسی سے لفظ نواصر بنتا ہے۔ نواصر وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس سے پانی وادی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسی سے آگے مزید ایک لفظ ناصر بنتا ہے، اور ناصر کا مطلب ہوتا ہے دور فاصلے سے آنا، اور پانی کہاں سے آتا ہے، وہ کسی دوسری جگہ سے بہتا بہتا کسی وادی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس سے نواصر کا مطلب ہوتا ہے پانی کا جمع ہوتے رہنا، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ اسی لیے نصرہ کا لفظ جو ہے یہ عطا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عطا کہا جاتا ہے کسی عظیم تحفے کا ہونا۔ تو گویا کہ نصرت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اور جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو یہ زمین کے لیے بہت بڑی نصرت ہوتی ہے، اسی طریقے سے فتح مکہ کا معاملہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصرت تھی۔ پھر یہ لفظ اکیلا نہیں آیا بلکہ نصر اللہ آیا ہے، تو گویا کہ نصر کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی گئی ہے، یعنی کسی بڑے معاملے میں کسی بہت بڑی مدد کا آنا، اور وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آنا۔
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ نصر کے اندر اتنے وسیع معنی پائے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد فتح کا لفظ کیوں لایا گیا؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نصرت اور فتح میں فرق ہوتا ہے۔ فتح کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کھولنا، اور یہ لفظ آسمان کے بارے میں بھی آیا ہے، فتحت السما، جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ دو چیزوں کو الگ کر کے کھولنے کے لیے فتح کا لفظ آتا ہے، اور عموماً یہ لفظ دروازہ کھولنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں شہروں کے ارد گرد ایک فصیل یعنی کہ دیوار ہوا کرتی تھی، اور ان کا ایک مین گیٹ ہوا کرتا تھا جس سے شہر کے اندر انٹری ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی باہر سے حملہ کرنے والا دشمن اس شہر کا وہ مین گیٹ کھول دیا کرتا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں نے اس شہر کو اب فتح کر لیا ہے۔ اس طرح سے اس لفظ کو جو ہے فتح یعنی کہ کھولنے کے معنوں میں استعمال کیا جانے لگا۔ دوسرا معنی فتح کا بیان کیا جاتا ہے فیصلہ کرنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینا۔ جیسے کہ مکہ شریف میں بہت زیادہ شرک تھا، تو جب فتح آتی ہے تو اصل دین ابراہیمی اور شرک الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ فتح کہا گیا ہے کہ حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نصرت میں اور فتح میں فرق ہوتا ہے۔ نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، مگر وہ مدد جو ہے وہ کس چیز کے لیے کی جا رہی ہے، تو جس مقصد کے لیے وہ مدد کی جا رہی ہوتی ہے اس مقصد کو فتح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کہیں نصرت کا ذکر پہلے آتا ہے، فتح کا بعد میں آتا ہے، کہیں فتح کا ذکر پہلے آتا ہے اور نصرت کا ذکر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور مسلمان جو ہے وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ مسلمان بہت سخت شرائط کے اوپر کافروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ شکست ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا فَتْحًا مُبِینًا، کہ ہم نے آپ کو ایک بہت واضح فتح دے دی ہے۔ اور پھر اسی معاملے میں آگے جا کے اللہ پاک فرماتے ہیں يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے زبردست مدد آئے گی۔ اب یہاں پہ فتح کا ذکر پہلے ہے اور نصرت کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہے۔ اور اس صورت مبارکہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اس میں نصرت کا ذکر پہلے ہے اور فتح کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصرت کے انداز جو ہوتے ہیں مختلف موقع پہ مختلف ہوتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بظاہر مسلمانوں کا ان شرائط کے اوپر معاہدہ کرنا وہ آپ کو شکست نظر آتا ہے، مگر دراصل میں اللہ پاک کی طرف سے یہ بہت بڑی نصرت تھی جو آنے والے وقت میں فتح مکہ کا باعث بنی۔ بدر کے مقام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کہیں سے بارش کا آ جانا اور آسمان سے فرشتوں کا آ جانا یہ بہت بڑی نصرت کا باعث بنا۔ اور غزوہ خندق میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق کھودنے کا مشورہ دیتے ہیں تو گویا کہ یہ مشورہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نصرت بن کے وہاں پہ آتا ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جو کہ اس صورت مبارکہ کا موضوع بھی بنتا ہے، یہاں پہ نصرت کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ نصرت کا مطلب عزت بھی ہوتا ہے، کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا بہت آسانی کے ساتھ اور بہت عظیم و شان انداز میں، کہ وہی مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نکالا گیا تھا، صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، اتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ خود بخود نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے سلنڈر کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ شریف چھوڑ جاتے ہیں، اور صرف 17 لوگ ایسے ہیں جو کہ شدید اور بدترین دشمن تھے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ ایک شہر کو فتح کر دینا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نصرت تھی، کہ اللہ نے مکہ والوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ جیسے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ شریف میں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک لشکر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لشکر میں ان کو بہت سارے وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہیں وہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ آج فتح مکہ کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ عزت ملی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو سفیان، یہ عزت ان کو مکہ کی فتح کی وجہ سے نہیں ملی، یہ عزت انہیں اس نبی کی برکت سے ملی ہے۔ لہٰذا جو سردار تھے وہ غلام بن گئے اور جو غلام تھے وہ سردار بن گئے۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک غیبی نصرت ہوتی ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ یہی مکہ ہوتا ہے اور یہی کافر ہوتے ہیں، اور ابرہہ کا لشکر جو ہے مکہ شریف کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ پاک انہی قریشیوں کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ لوگ حق پر ہوتے ہیں، وہ زیادتی پر ہوتا ہے۔ اور پھر آج تاریخ بدل جاتی ہے، جب نبی علیہ السلام جو ہے مکہ شریف کو فتح کرتے ہیں تو آج نبی علیہ السلام برحق ہیں اور یہ غلط ہیں، تو نصرت کس کی طرف چلی گئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف چلی گئی ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحیح ہوتا ہے اس کی طرف نصرت جو ہے وہ لازماً لوٹ کر آتی ہے۔
اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ پاک کی نصرت چاہیے، وہ غیبی مدد چاہیے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو حق پر ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ کی نظروں میں حق پر ہیں تو نصرت زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں لازمی آتی ہے، چاہے وہ انفرادی سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ اجتماعی سطح کے اوپر ہو، مگر انسان کا حق پر ہونا ضروری ہے۔